بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اپنا سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال موصول ہوا کہ یہ جو آج کل ڈیو ٹو کرونا وائرس جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں اور یہ جو اذان اجتماعی دی جا رہی ہے، گھروں گھروں میں دی جا رہی ہے اور مساجد میں دی جا رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اذان جس چیز کے لیے ہم دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایک وبا کے حوالے سے اذان دے رہے ہیں، تو ایسا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک دوسری وجہ ہے جس میں اذان دی جا سکتی ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اس کو کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو دونوں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہہ رہا ہوں البخاری، صحیح بخاری 604 نمبر حدیث میں ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان صرف نماز کے لیے دی جاتی ہے، بلاوا ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل کا حکم ملتا ہے، اللہ عز و جل کا ہم اللہ عز و جل کی طرف بلاوا دیتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ آ کے نماز پڑھو۔ اچھا، اب جو دوسری ریزن ہے وہ صحابہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ سے ہے۔ وہ اس صورت میں تھا کہ کسی کا جن نکالنے کے لیے، کوئی اندرونی ایسی کوئی شیطان نکالنے کے لیے اذان دی جاتی تھی، وہ صحابہ نے کیا۔ لیکن صحابہ نے کیوں کیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اذان کی سنن ابی داؤد میں 516 نمبر حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ جب اذان کی آواز سنتا ہے تو شیطان ہوتا ہے وہ گھوس مارتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی کہ وہ گیس خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو صحابہ نے اس چیز کو دلیل بنا کر اس انسان کے آگے اذان دی جس کو یہ کوئی جس کے اندر کوئی شیطان یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو اس میں اذان دیں اور تاکہ وہ بھاگ جائے۔ تو اس میں یہ اوپن بات ہے کہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا، میری کوئی اپنی رائے نہیں ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں جو بھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تحقیق کر کے دیتا ہوں۔ تو میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ جو اب کرونا وائرس کا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو ہم اجتماعی اذانیں دیتے ہیں اور اس کے تحت مطلب ایک ٹائم مختص کیا ہوا یا جو بھی ہے، تو اذان صرف نماز کے لیے ہوتی ہے۔ یا دوسری ریزن جو کہ آپ کو بتائی ہے وہ ہے صحابہ سے ثابت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، لیکن صحابہ نے جس چیز کو دلیل بنائی وہ یہی ہے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ گھوس مارتا ہوا، یعنی کہ گیس خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ایسے کسی بھی موقع پر وبائیں تو دیکھیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پھوٹی، اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی آئیں، لیکن ایسا عمل کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں اللہ دیکھیں، قرآن میں ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل یا کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے قرآن اور حدیث کی تحقیق کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، میں بالکل صفر ہوں، میں وہی بات کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو اس کی کوئی مطلب حدیث یا کوئی سنت یا کوئی ایسی چیز کوئی اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وبا کے وقت یا کوئی ایسی پریشانی میں اذان دی ہو۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ سوال کرتے رہیے۔ تو یہ جن بھائی کی ای میل آئی تھی تو ہوپ فلی کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی،
اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔